بجلی کا بل زیادہ کیوں آتا ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ کیا آپ بھی ہر مہینے بجلی کا بل دیکھ کر ایک جھٹکے میں چلے جاتے ہیں؟ آپ کا میٹر وہی، آپ کا گھر وہی، لیکن بل ڈبل۔ آج میں آپ کو اصل وجہ بتاؤں گا، بالکل سادہ الفاظ میں۔ پہلی ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، پہلی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے جو اپلائنسز ہیں، اے سی، اس کے اندر الیکٹرک ہیٹر، گیزر، استری، فریج اور اس طرح کی جتنی بھی اپلائنسز ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ دیر تک چلتے رہتے ہیں، یا اس پیک آورس میں چلتے ہیں جس میں آپ کو یہ سب چیزیں اکٹھی نہیں چلانا ہوتی۔ آپ ایک ایک کر کے چیزیں چلائیں تو بھی بجلی کا بل کم آ سکتا ہے۔ اب جس طرح ایک ہمارا اے سی ہے، وہ 4 سے 5 پنکھوں کے برابر کرنٹ لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ایک اے سی چلائیں اور 4-5 گھر کے لوگ مل کے ایک ہی کمرے میں بیٹھیں تو اس سے بھی آپ کا بجلی کا بل کم آئے گا، رادر دین ہر کمرے میں ایک اے سی چل رہا ہو۔ اگر آپ کا فریج، اے سی یا موٹر جو ہے وہ پرانے ہیں تو اس وجہ سے بھی آپ کا بجلی کا بل زیادہ آتا ہے، کیونکہ پرانا پنکھا ہو، اس کی موٹر جو ہے وہ زیادہ ایمپیئر لے گی۔ آپ کی پانی کی موٹر ہے، اس کو کبھی مینٹیننس نہیں کروائی تو وہ بھی نئی موٹر کی نسبت یا مینٹین شدہ موٹر کی نسبت زیادہ کرنٹ لے گی، ٹھیک ہے۔ پرانا اپلائنس کا مطلب ہے کہ آپ کا بجلی کے یونٹ زیادہ استعمال ہوں گے، بجلی کا بل زیادہ آئے گا اور پرفارمنس جو ہے وہ بالکل زیرو رہے گی، یعنی کہ زیرو سے مراد ہے آپ کا بجلی کا بل کافی زیادہ آئے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ریزن ہو سکتی ہے وہ گھر کی وائرنگ اور جو ہمارے لوز کنیکشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم گھر کی وائرنگ کرواتے ہیں تو اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ خرچہ کم سے کم ہو، تو لیکن جو ہے ہم گھر کی جو ہے جس کو ہم ٹپ ٹاپ کہتے ہیں، اس پہ ہم خرچہ بہت زیادہ کر لیتے ہیں، لیکن جو اصل جہاں پہ پیسہ پہلے لگے گا لیکن بچت ساری زندگی کی ہوگی، وہاں پر ہم تھوڑا سا کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ اپنے جب گھر کی وائرنگ کریں تو بہترین کیبل استعمال کریں، تھوڑی سی مہنگی استعمال کر لیں، لیکن وہ جو بازار میں لوکل کیبلز مل رہی ہوتی ہیں کاپر کے نام پر، وہ کاپر نہیں ہوتا، اس کے اندر الومینیم مکس ہوتی ہے، تو اس کے اوپر کاپر کی کوٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ نے وہ کیبل نہیں استعمال کرنی اپنے گھر کی وائرنگ کے لیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اچھے جو برانڈز ہیں، جس طرح پاکستان کیبل ہو گئی، نیو ایج کیبل ہو گئی، جی ایم کیبل ہو گئی، فاسٹ کیبل ہو گئی، الائٹ کیبل ہو گئی، کاپر گیٹ کیبل ہو گئی، آپ نے یہ اپنے گھر کی وائرنگ کے لیے استعمال کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہماری وائرنگ اگر اچھی بھی ہوئی ہے تو جب ہم الیکٹریشین بلاتے ہیں اپنے گھر، تو الیکٹریشین جگہ جگہ تاروں میں جوڑ ڈال دیتے ہیں، تو الیکٹریشین حضرات ناراض نہ ہوں، آپ پراپر جو ہے بریکر سے تار لیں اور تار سے انڈر گراؤنڈ وائرنگ ہوئی ہوتی ہے، آپ انڈر گراؤنڈ کو بائی پاس کر کے تاریں باہر سے نکال کر تو آپ اپنا کام کرتے ہیں۔ اس طرح نہ کریں، پائپ کے اندر، انڈر گراؤنڈ پائپ کے اندر یہ جگہ ہوتی ہے جس کو ہم پروویژن کہتے ہیں، یہ جگہ دی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ نے اگر کوئی بھی نئی تار ڈالنی ہے تو آپ جو ہے پولنگ وائر سے اس کو کھینچ کے تو آپ اندر جو ہے اپنا تار استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے جو ہے لوز کنیکشن بھی نہیں ہوں گے اور بجلی کا بل بھی کم آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو میٹر ہماری ریڈنگ ہوتی ہے وہ 200 یونٹ سے جب کراس کر جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے بل جب 201 یونٹ پر آتا ہے تو بجلی کا بل ہمیں بہت مہنگا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو سب سے ایک اور مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹی وی کو ریموٹ سے بند کر دیتے ہیں، موبائل کا چارجر لگا رہتا ہے، مائکرو ویو اوون لگا رہتا ہے، ہمارے پاس یو پی ایس کی اوور چارجنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی جو ہے بجلی کا بل زیادہ آتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جب موبائل آپ کا چارج ہو جائے تو آپ نے اس کو چارجر کو ریموو کر دینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کا جو ہے مائکرو ویو اوون اس کو بھی آپ نے سوئچ سے بند کر دینا ہے، ریموٹ سے بند نہیں کرنا، یا وہ اسے جو اس کا ہوتا ہے سوئچ لگا رہے اور آپ نے اس کو نیچے نوب سے بند کر دیا، اسے بھی
لیکیج کرنٹ ہوتی رہتی ہے، کیونکہ مائکرو ویو اوون تو اپنے فنکشن میں تو ہے نا، تو اس کا سرکٹ تو آن ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کا جو ہے آپ ہاں ہم جو ہیں اے سی کو وہ ریموٹ سے بند کر دیتے ہیں، اس سے بھی بجلی کا بل زیادہ آتا ہے۔ جب بھی اے سی کو بند کریں تو آپ سوئچ سے اٹھ کر بند کریں، تاکہ جو اس کے اندر لیکیج کرنٹ وغیرہ ہے وہ استعمال نہ ہو۔ تو یہ مین وجوہات ہوتی ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتا تو دیا ہے کہ اس کا یہ مسائل ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہوگا بجلی کے بل کو کم کرنے کا؟ تو سب سے پہلے یہ جو ہمارے پاس ہیوی اپلائنسز ہے اس کا استعمال آپ کم سے کم کریں، ٹھیک ہے۔ فریج جو ہے وہ پرانے فریج کی جگہ ڈی سی انورٹر فریج استعمال کریں۔ اے سی کو آپ ہمیشہ 26 پہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وائرنگ اچھی استعمال کریں۔ جو ہمارے پاس سوئچ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم اتنا استعمال کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے کالے ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہیٹ ہونے کی وجہ سے زیادہ کرنٹ لے رہے ہوتے ہیں اور پرفارمنس کم اور بجلی زیادہ کھینچ رہا ہوتا ہے آپ کا جو جلا ہوا پلگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو بھی تبدیل کرنا ہے۔ آپ کی جو موٹرز وغیرہ ہیں گھر کی، اس کو آپ نے ہر 6 مہینے بعد ایٹ لیسٹ اس کو جو ہے گریز وغیرہ کروا لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا اگر یو پی ایس گھر میں لگا ہوا ہے تو جو آپ کا انورٹر ہے وہ اچھی کمپنی کا لیں، تاکہ جو ہے وہاں پہ آپ کا اوور چارجنگ کا مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے، اور بیٹری آپ کی جب چارج ہو تو اوور چارجنگ نہ ہو، اس سے آپ کی بیٹری بھی محفوظ رہے گی اور آپ کا بجلی کا بل بھی کم آئے گا، گھر کی سیفٹی بھی رہے گی۔ اس سے کوئی چیز ہلکی تاریں آپ استعمال کرو گے تو آپ کا جو ہے گھر بھی اللہ نہ کرے اس میں بھی شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے۔ تو لانگ ٹرم کے لیے آپ اپنا پہلی دفعہ خرچ کر کے اور پھر ساری زندگی کے لیے آپ اپنا پیسہ بچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو ہم بنائیں گے بجلی کا بل 30% کیسے کم کریں، تو ہمارے ساتھ اپنا لنک بنائے رکھیے اور لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے ویڈیو کو۔ تھینک یو۔